قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود السلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یا تو اسے اپنا لو یا اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دو۔ لفظ طلاق جب بھی زبان پر آتا ہے تو ایک صاف ستھرے دل کے مالک انسان کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ایک مایوسی کی کیفیت، افسردگی سی چھا جاتی ہے۔ اور اگر یہ طلاق صرف ایک لفظ کی حد تک ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یا اس طلاق کی وجہ سے صرف 2 افراد کا آپس میں الگ ہونا ممکن ہوتا تو شاید پھر بھی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس طلاق سے خاندان الگ ہو جاتے، 2 قبیلے آپس میں جدا ہو جاتے، 2 برادریوں کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی جاتی۔ اور اگر یہ طلاق کے ساتھ بچے ہوں اس جوڑے کے جو آپس میں طلاق کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو پھر اور بھی معاملہ خراب ہوتا ہے، اور اس میں ایک نسل برباد ہو جاتی کہ وہ بچے کہ جو ابھی پروان چڑھ رہے تھے، وہ ننھی کلیاں جن کو ماں کے پیار کی، شفقت کی، باپ کی سرپرستی کی ضرورت تھی، ان میں سے اگر ایک بھی چھین جائے تو وہ بچے جب پروان چڑھتے ہیں تو وہ اس مضبوط درخت کی مانند نہیں ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو سایہ فراہم کرتا ہے اور آندھی اور طوفانوں میں گرنے کا نام نہیں لیتا، بلکہ وہ ایک کمزور درخت کی مانند ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیادوں میں جو شفقت، محبت، پیار اور سرپرستی کا جو پانی لگنا تھا وہ نہیں لگا، اس کی جڑیں کمزور رہ جاتی۔ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق ایک ایسا عمل ہے، اللہ کے جتنے بھی حلال کردہ کام، طلاق ایک حلال عمل ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کے حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، حلال، جائز ہے، لیکن اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ دین اسلام بھی جو ہے وہ گھرانے جوڑتا ہے اور حد الوسع کوشش کرتا ہے کہ گھرانوں کو جوڑا جائے، خاندانوں کو توڑا نہ جائے۔ یہ ہم ہی نام نہاد مسلمان جو گھروں کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں اور اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتے۔ اسلام کا ایسا مزاج نہیں، شریعت کا ایسا مزاج نہیں کہ 1 منٹ کے اندر گھر کو توڑ کے ختم کر دیا جائے۔ شریعت اس کے اندر نرمی دکھاتی ہے۔
اور اسی سلسلہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی ہے، ٹیڑھی پسلی سے۔ فرمایا اگر اس کو اسی حالت میں رکھو گے، اچھے طریقے سے چلتے رہو گے تو تم صحیح رہو گے، اور اگر اس ٹیڑھی ہڈی کو، ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اس پسلی کے ٹوٹ جانے سے مراد ہے طلاق، یعنی اس کے ساتھ کوپریٹ کر کے، کمپرومائز کر کے چلتے رہیں، کچھ اپنی منوائیں، کچھ تھوڑی بہت اس کی بھی مان لیں اور اس گھر کو چلائیں۔ آپ کہیں کہ 100% آپ کے مزاج کے مطابق عورت ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا، اور عورت چاہے کہ 100% مرد میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں اپنی بیوی کے اندر ہزاروں کمیاں کوتاہیاں نظر آ رہی ہوں تو اس کے اچھے کاموں کی طرف دیکھنا شروع کر دو کہ یار اگر یہ اس میں سست ہے تو یہ اس میں بڑی اچھی بات ہے، اس کی خامیوں پہ توجہ کرنا چھوڑ دو۔ اگر گھر بسانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو توڑنا، تو پھر تو بھائی وہ کہتے ہیں نا آٹا گندی ہلدی کیوں ہے، پھر تو وہ مسئلہ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ بات کا بتنگڑ بنائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا۔ اس کی خوبیوں پہ نظر رکھو، پھر گھر چلا کرتے ہیں۔ اسی لیے اس ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی عورت کو چلانے کے لیے ایک سمجھدار مرد کی ضرورت ہوتی، اور کن وجوہات کی بنیاد پر طلاق ہوتی ہے، گھر برباد ہوتے ہیں۔ کچھ وجوہات جو مشہور ہیں معاشرے کے اندر، اور کچھ میں روشنی ڈال دوں گا۔ دیکھیں کوئی بھی عورت اگر بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگتی ہے نا تو اس پہ تو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بغیر کسی وجہ کے، اگر وجہ بھی ہو تو جینون ہو، مضبوط ہو۔ آپ کو پتہ ہے عرب ممالک کے اندر جو شرعی کورٹ ہے نا، قاضی ہوتا ہے، جب کوئی فیملی آپس میں جدا ہونے لگتی ہے اس کے سامنے پیش ہوتی ہے، وہ اس عورت سے پوچھتا ہے تو اس سے کیوں الگ ہونا چاہتی ہے؟ اگر وہ ریزن ویلڈ پیش کرے، مضبوط بات ہو، پھر تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو خلا لے سکتی ہے، تمہاری جدائی کروا دی۔ لیکن اگر بات ہو نا ایسی کہ مجھے اس نے جناب 50,000 والا سوٹ نہیں لے کے دیا، میری مہنگی مہنگی فرمائشیں پوری نہیں کی، اپنی استطاعت سے بڑھ کے اس نے میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، تو جج جو قاضی ہوتا ہے نا وہ اس عورت کو شٹ اپ کال دیتے اور اس کی بات کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے اور غصے سے اسے کہتے ہیں کہ جا اپنا گھر بسا۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا منہ اٹھایا اور جناب گیا وکیل کیا اور خلا لے کے آ گئی، بعد میں پتہ کیا چلتے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ طلاق چاہیے جی، میرا شوہر جو ہے جھوٹا لکھوایا گیا جی، میرا شوہر نشائی ہے، چرسی ہے، فلاں ہے، اور جب وہ خامن عدالت میں پیش ہوتا ہے 5 وقت کا نمازی، باریش، انتہائی نیک اور صالح، اور عدالتیں اسے فارغ کر دیتی ہیں، بس ختم۔ ایسا نہیں ہے، خلا عورت کا اگر حق ہے تو اس کے اوپر بھی قاضی جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، جو شریعت کو جانتا ہو۔ 1 منٹ کا معاملہ نہیں ہے بھائی، یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت بغیر وجہ کے طلاق طلب کرتی ہے اپنے مرد سے، وہ کل قیامت کے روز جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گی۔ جو کئی 100 کلومیٹر میلوں دور سے جنت کی خوشبو آ جائے گی اہل ایمان کو، لیکن اس عورت کو جنت کی اللہ خوشبو بھی نہیں سنگھائے گا کہ جو بغیر وجہ کے طلاق، مجھے طلاق دے دو۔ کبھی اس کی ماں کہے گی میری بیٹی کو طلاق دے دو، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق دے دو۔ ایسی عورت کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ وجوہات پہ میں روشنی ڈالتا ہوں۔ دیکھیں سب سے بڑی وجہ جو ہے نا بنیادی طور پہ، وہ جب ہم شادی کرتے ہیں نا، نکاح کرتے ہیں، اس وقت ایک اتنی بڑی غلطی کی جاتی ہے
کہ جس کی نحوست اس کی طلاق کا سبب بن جاتی ہے، اس کی طلاق کا سبب بن جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ شادیوں کو غیر شرعی طریقے کے مطابق کرنا۔ اب اس ڈیٹیل میں اگر جاؤں گا تو آپ کی شادی پہ ہی جمعہ لگ جائے گا کہ جو کچھ کرتوت ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے، باقی تو کچھ رسومات ہیں، کچھ صغیرہ گناہ ہیں، کچھ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن جو سب سے بڑا گناہ شادی میں ہوتا ہے وہ شرک باللہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے شادی میں شرک کہاں سے آ گیا؟ میں بتاتا ہوں آپ۔ الحمدللہ اہل حدیث کے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، موحدین کے ہاں یہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے جو دوسرے دوست ہیں نا، جب دلہے کو تیار کرتے ہیں، اسے مائیوں بٹھاتے ہیں، اس کے اوپر دوپٹہ کرواتے ہیں، مرد کو دوپٹہ کرواتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کھنجر پکڑواتے ہیں، اور اس کے بعد توتیاں نغارے اور چلا کے سب سے پہلے اسے دربار میں لے جائیں گے، قریبی دربار کے اوپر۔ بھائی پہلے بابا جی کو سجدہ، پھر رب کا حکم ہوگا نکاح والا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ شرک باللہ ہے، جو نکاح جیسی عبادت میں اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم نکاح کرو، میں تمہیں برکت دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا، اپنی برکات سے مالا مال کر دوں گا۔ معلوم ہوا نکاح عبادت ہے، لیکن یہ کہتا ہے نکاح بعد میں ہوگا، پہلے ہم بابا جی کی قبر پہ جا کے سجدہ کریں، اور دلہا اور برادری وہاں جا کے سجدہ کرتی ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، بابا جی ہم پہ نظر کرم کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو طبقہ ہے وہ اہل حدیث بھی شامل ہے، دیوبندی بھی شامل ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اپنی شادیوں کے اندر شیطان کا نعرہ لگانا۔ وہ کون سا نعرہ ہے؟ جناب یہ بینڈ باجے مہنگے منگوائے گا، ڈھول کی تاپ پہ رقص بھی کرے گا، توتیاں نغارے بھی کرے گا، ساری بے پردگی چلے گی، بے پردہ عورتیں مرد اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر عام اللہ کی نافرمانی، محمد الرسول اللہ کی نافرمانی۔ اور جو ایسا نکاح ہوتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ تم نے دف سے مراد کیا لے لیا ہے؟ مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں، صحیح بخاری میں ہے دف کی اجازت ہے۔ اچھا یہ دف صحابہ نے پھر بجائی کہ نہ بجائی؟ تم نبی کے سب سے بڑے تابعدار ہو۔ جاؤ ابو بکر کی زندگی، عمر فاروق کی زندگی، عثمان غنی کی زندگی، علی المرتضیٰ کی زندگی میں سے کوئی ایک مثال دے دو کہ انہوں نے شادیوں پہ دف بھی بجائی ہو۔ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور پھر دف کے اوپر گانے کون سے گاتے تھے؟ یہ جو آپ سنتے ہیں، یہ جو آپ گاتے ہیں، ان پہ اللہ کی قسم ایک غیرت مند شخص کبھی یہ قبول نہیں کرے گا کہ میں اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور ماں کے ساتھ بیٹھ کے ایسے گانے گاؤں جو ہم شادیوں پہ لگاتے ہیں، اور مثالیں دف کی دیتے ہو۔ اللہ سے ڈرو۔ سب سے بڑی وجہ ہے نکاح کے ٹائم اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی، اسلام کی نافرمانی کرنا۔ اللہ برکتیں رحمتیں اٹھا لیتا ہے، اور پھر 2 4 6 مہینے گزرتے ہیں، یا دلہا مسجد میں آ کے قاری صاحب کو کہہ رہا ہوتا ہے، یا اس کے ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا دعا کر دو، گھر نہیں بسا، گھر بستا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، دیکھیں آپ ناراض نہ ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ عین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اپنی شادیاں آپ سنت کے مطابق کریں گے۔ یار یہود و نصارہ آج بھی اپنی عبادت گاہوں میں جا کے نکاح کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ایک ہم ہی رہ گئے جنہوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، اور اس میں مولویوں کا بھی قصور ہے۔ مولویوں نے کیا کیا؟ نماز پڑھی، مسجد کو تالا، جبکہ یہ مسجد کمیونٹی سینٹر تھا، یہاں نکاح بھی ہونے تھے، یہاں فیصلے بھی ہونے تھے، یہاں فوتگی ہونے کے بعد تعزیت بھی ہونی تھی۔ ہم نے مسجد کو لگائے تالے، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم تو میرج کلب جائیں گے عبادت کرنے۔ نکاح عبادت ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، شیطان کی
آپ کی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان شیطان کی انٹری، یہ طلاق کا بہت بڑا ریزن ہے۔ شیطان انٹری کرتا ہے۔ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کی جدائی ڈالنے میں شیطان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور یہ کب آتا ہے؟ کب آتا ہے؟ اس وقت جب بیوی نماز نہیں پڑھے گی، تلاوت نہیں کرے گی، اور خامد 11 بجے اٹھے گا۔ اسے کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے؟ فجر گئی، ظہر گئی، عصر گئی، تلاوت گئی، ذکر اذکار گئے، کچھ بھی نہیں۔ اور جمعہ والے دن چھٹی ہے، میں نے رج کے سونا ہے۔ اگر جمعہ بھی پڑھنا ہے تو جب قاری صاحب مصلی پہ اللہ اکبر کہیں گے تب پڑھنا۔ اب شیطان اپنی انٹری مارتا ہے، کیسے؟ سنیے، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس صبح سویرے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اپنے لشکر کو خطاب کرتا ہے کہ آج کوئی ایسا کام کر کے آؤ کہ میں تمہیں تاج پہناؤں گا، جو سب سے بڑا کام کر کے آئے گا۔ اب شیطان سارا دن جو کام کرتے ہیں نا، ان میں سے ایک کام یہ بھی کرتے ہیں۔ ایک شیطان آ کے چیلا کہتا ہے کہ آج میں نے 2 میاں بیوی کی طلاق کروا دی، جدائی کروا دی۔ اب اس کی کیسے جرت ہوئی آپ کے گھر میں گھسنے کی؟ اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ بند کیا ہوتا، اگر آپ نے رات کو آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے دروازہ بند کیا ہوتا، شیطان آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے گھر میں اگر شیطان موجود ہے اور آپ باہر سے آ کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیطان فوراً وہاں سے بھاگتا ہے، کہتا ہے آج میں نہ کھا سکتا ہوں نہ یہاں سو سکتا ہوں، نکل یہاں سے۔ یہ کیسے آ گیا شیطان؟ یہ تب آیا جب تم نے رب رحمان کو بھلا دیا۔ پھر اس نے آ کے بیوی کے دل میں وسوسے ڈالے، پھر اس نے آ کے میاں کے دل میں وسوسے ڈالے۔ اس کی شکل آپ کو پتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون۔ اب کیا ہوگا؟ خوبصورت بیوی آپ کو بدصورت لگنے لگ جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ خوبصورت خامد جس کے لیے صدقے واری ہوتی تھی، وہ اس کو برا لگنے لگ جائے گا۔ اس کی شکل بھی اس کو پسند نہیں آئے گی۔ وہ کہے گی، وہ اسے برا کہے گا، وہ اس سے جان چھڑوائے گا، وہ اس سے جان۔ کیا ہو رہا ہے؟ شیطان نے اپنا کام کر دیا، اور اس کے سب سے بڑے قصوروار ہم خود ہیں۔ شریعت سے دور، اللہ رسول کے فرامین سے دور ہو گئے تو پھر شیطان انٹر ہو گیا ہمارے۔ اللہ اکبر۔ اور شیطان سنیں، اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ شیطان آ کے کہتا ہے نا میں نے میاں بیوی کی جدائی کروا دی، وہ کہتا ہے کہ ویسے یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے کیونکہ وہ دوبارہ بھی مل سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر شوہر اور بیوی دونوں اپنے معاملات کو ختم کر کے دونوں ایک ہو جائیں تو شیطان دفع ہو جاتا ہے۔ شیطان کو یہ عمل بڑا برا لگتا ہے کہ جب میاں بیوی سلو کر لیں، خامد آگے بڑھے۔ یار یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت ہی ہر بار معافی مانگے، مجھے معاف کر دو، غلطیاں آپ کی ہوں اور معافیاں وہ مانگے۔ کیوں؟ میں جنا ہوں، میں مرد ہوں؟ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اب تو آسان ہو گئی ہے بھائی معافی مانگنا، اور پہلے آج سے 10-15 سال پہلے تو ہمارے ہاں مشہور تھا کہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی جاتی، ٹھیک ہے نا، جبکہ وہ بھی نہیں، ہاتھ نہیں جوڑنا چاہیے، لیکن مشہور یہی تھا۔ اب تو چھوٹا سا ورڈ ہے، سوری، بات ختم۔ اور بیویاں، نیک بیویاں جو ہوتی ہیں، مرد کی زبان سے صرف اتنا لفظ سننے کے بعد نا ان کی آنکھوں سے پانی اور دل نرم ہو جاتا ہے کہ نہیں، وہ فوراً کہے گی نہیں ایسی بات نہیں، آپ یہ نہ کہیں۔ یہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کے اندر آگ لگاتا ہے، تو مرد ہے، تو خاوند ہے، تو اس کے سر کا تاج ہے، تو مزاجی خدا ہے۔ وہ چڑھا کے آپ کو آپ کے گھر کو توڑ دیتا ہے۔ تو شیطان کی انٹری کو روکیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت، 5 ٹائم نماز پڑھیں، رب کے تابعدار بن کے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی شیطان آپ کی زندگیوں میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد طلاق کا جو ایک اور ریزن ہے
اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ ہے زبان. زبان زبان اتنا بڑا ریزن ہے طلاق کے اندر، اور خصوصاً اگر زبان عورت چلائے، مرد بھی چلائے معاملات خراب ہوتے ہیں، لیکن ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے عورت کے اندر صبر کا معاملہ اس چیز کے اندر، میاں بیوی کے اندر، عورت کے اندر اللہ نے زیادہ رکھا. لیکن جب عورت ہی بد زبان ہو، بد زبان ہو، ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے کیسی کیسی عورتیں زبانیں بولتی ہیں اپنے خامد کے لیے. کسی نے ایسے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بنا کے چڑھا دی کہ وہ مرد گھر سے جانے لگتا ہے، عورت کہتی ہے تو فلاں کام نہیں کرتا، میرا فلاں کام نہیں کرتا، اب گھر سے جا رہا ہے، اللہ کرے تو واپس ہی نہ آئے، تم مر جائے، تو گاڑی کے نیچے آ جائے، تو فلاں ہو جائے. یہ عورت نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے. یہ بیوی کیسی بیوی ہو سکتی ہے؟ نیک بیوی ایسی بات نہیں کرتی. وہ کیا، خامد باہر گیا، وہ ذرا مزدوری کر رہا تھا، اوپر سے چھت گری، بندہ مر گیا. اب کیا ہوا؟ مہینہ گزرا، مالک مکان آ گیا، دستک دی، کرایہ نکالو، بل بجلی کا آ گیا، بل بجلی کا دو. جو کہہ رہی تھی نا تو کچھ نہیں کرتا، تو نکما ہے، نکارا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. وہ کہا کرایہ، کہا میرے پاس تو نہیں ہے، بل میرے پاس تو نہیں ہے. بچے کہتے ہیں ماں کھانا، کہتی ہے میرے پاس تو نہیں ہے. تب جا کے سمجھ آتی ہے ہاں جسے میں نکارا کہتی تھی وہ تو بڑا ہی چنگا تھا، مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلانے دیتا تھا، خود سارا دن محنت مزدوری کر کے دھوپ کے اوپر جلتا تھا اور ہمیں ٹھنڈے پنکھے کے نیچے بٹھاتا تھا. اللہ اکبر. جب عورتوں کی زبانیں گندی ہو پھر اللہ ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، پھر اللہ اپنے بندوں کو واپس بھی بلا لیتا ہے کہ میرے بندے کو یہ ذلیل کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے. اللہ اکبر. زبان سب سے بڑی وجہ اگر کہوں تو کام نہیں ہوگا آج کے رشتے ختم کروانے میں اور طلاقوں میں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. بہت بڑی بات ہے اللہ کی قسم، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور آج کے دور میں تو خصوصاً دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. نمبر ایک، اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو مجھے. نوجوانوں، خصوصاً نوجوانوں، او اللہ سے ڈرو کہ ان چکروں میں پڑ گئے. تمہارا انتظار تو بیت المقدس کر رہا ہے، تمہارا انتظار تو کشمیر کی بیٹیاں کر رہی ہے، تمہارا انتظار تو فلسطین کے بچے کر رہے ہیں، تمہارا انتظار وہ لیبیا اور شام کی معصوم اور مظلوم سنی عورتیں کر رہی ہے. اور تم کس پیچھے پڑ گئے؟ لڑکیوں کے پیچھے، زنا کے پیچھے، گرل فرینڈ کے چکروں میں. اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. ایسا وقت نہ آئے کہ اللہ اپنی تدبیر کرے اور تمہاری گھروں کی عزتیں بھی محفوظ نہ ہوں اور کافر بھی تمہارے گھروں میں گھس جائیں. غیرت مند بنو یار. فرمایا شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، عورت ہے یا مرد دونوں. اور دوسری چیز فرمایا جو تمہارے منہ میں گوشت کا لوتھڑا ہے نا جسے زبان کہتے ہو، اس کی گارنٹی مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کو تو گارنٹیاں مل گئی تھی، ہمیں لو گارنٹی کرو عمل. دو گارنٹیاں. اللہ اکبر. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے معاملے میں بڑے سخت تھے. اگر عورت زیادہ زبان چلائے تو کیسے؟ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر ایک صحابی آئے حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں اللہ کے نبی میری بیوی جو ہے نا وہ بڑی زبان دراز ہے، بڑی زبان چلاتی ہے، بد اخلاقیاں کرتی ہے میرے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلقھا، اسے طلاق دے دے. آپ اندازہ کریں زبان کتنی بڑی مرض ہے. عورت یا مرد دونوں یقین جانیے اور بہت کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب عورت زبان کی گندی ہو
اور مرد اس سے بڑا گندا ہو تو پھر وہ گھر آباد نہیں رہتے، طلاقیں ہو جایا کرتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلاق دے دیں۔ اب وہ مرد دیکھیں، مرد بہت حد تک مجبور بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی سے میرا تعلق بڑا پرانا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا شادی کو، اب اچھا نہیں لگتا نا مجھے، اللہ کے نبی میرے بچے بھی ہیں اس میں سے۔ مرد یہاں آ کے گرتا ہے، مرد یہاں کے، اور جو عورت اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے بڑھاپے میں اللہ اس عورت کو ضرور ذلیل کرتا ہے، کہ مرد مجبور ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں میں کیسے اس کو چھوڑوں، اور وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے رج کے اپنے مرد کو ذلیل کرتی ہے۔ ایسی عورت بڑھاپے میں اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر اس کو دعوت دیتا رہا کر، اس کی تیاری کرتا رہا کر، اس کے ذہن سازی کیا کر، اللہ بہتر کرے گا، جلد ٹھیک ہے رکھ لے اس کو۔ نہیں تو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، صحابہ کر گزرتے تھے، پھر ریکویسٹ کی اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا اچھا چل رکھ لے۔ نبی کا فتویٰ یہ ہے کہ بعد زبان عورت تلے کو ہا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مرد اور عورت کا بد چلن ہونا یہ طلاق کا سبب ہے، اور آج تو بہت زیادہ ہو گیا۔ اگر عورت بد چلن ہے کوئی بھی غیرت مند بندہ قبول نہیں کرتا، اور کوئی بھی غیرت مند عورت بھی قبول نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر جب مجھے اللہ نے سیر کروائی، کیا دیکھتا ہوں ایک بہت بڑی دیگ ہے اور اس کا چھوٹا سا منہ ہے، اس کے نیچے آگ لگائی ہوئی ہے، اور اندر سے عورتوں اور مردوں کے چیخنے کی آواز، اس قدر دردناک چیخے ہیں کہ میں پوچھنے پہ مجبور ہو گیا جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیوں ان کو جلایا جا رہا ہے؟ دیکھ کے اندر اکٹھے ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، جناب جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں، وہ مرد اور عورتیں ہیں اپنی بیوی اور اپنے میاں کو چھوڑ کے غیروں کے ساتھ زنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سوشل میڈیا نے تباہی اتار دی۔ اور آپ تو دکان پہ، کاروبار پہ، جاب پہ، نوکری پہ، اور اپنی بیوی کو کیا دے کے آئے ہو؟ ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول اور سامنے 52 انچ کی LCD لگا کے دے دی، یہ لے تو دیکھ۔ اب وہاں جو پلاننگیں ہو رہی ہیں، جو ڈرامے ہو رہے ہیں، اور یاد رکھیے جتنے بھی ڈرامے ہیں وہاں آپ کو کیا ملے گا؟ لڑکی کو لڑکے نے نکالا۔ اچھا اب تو اللہ معاف فرمائے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ہمیں بھی بتا دیتے ہیں کہ آج کل تو یہاں پوزیشن ہو چکی ہے، بھابی دیور کے ساتھ بھاگ گئی، ساس اپنے داماد کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس طرح کے ڈرامے، حرام رشتوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں، اور بیوی ناپسند ہے، بیوی ناپسند ہے۔ یاد رکھو عورت بات چلن مرد قبول نہیں کرتا، اور مرد بھی گندا ہو کریکٹر کا تو عورت بھی اسے، نیک اور شریف عورت اسے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ دونوں مجرم اور دونوں طلاق کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح شادی کرتے وقت کچھ والدین غلط کام کرتے ہیں، میں اسے غلط ہی کہوں گا۔ کیوں؟ جب ماں باپ اپنے بیٹے کی شادی کرنے لگتے ہیں نا، یا بیٹی کی، اس سے پوچھتے تک نہیں، کوئی نہیں پوچھتا کیا ہے جی، اچھا اولاد جو ہوتی ہے ماشاءاللہ فرما بردار ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ماں باپ نے کر دی، ماں باپ نے کر دیا، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ 100% ٹھیک نہیں ہے۔ نہ بیٹے سے پوچھا نہ بیٹی سے، دونوں کو زبردستی نکاح کروا کے بس ہمارا آرڈر ہے۔ کیوں؟ باپ کماتا ہوتا ہے، بیٹا بھی کماتا ہے، یا تھوڑا کماتا ہے یا نہیں کماتا، میرا آرڈر ہے۔ بھائی تیرا آرڈر ٹھیک ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کس نے کہا ہوتا ہے؟ لیکن ولی کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ بیٹا اور بیٹی کے اوپر زبردستی کرے۔ ہاں بیٹا اگر کوئی کافرہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، کافرہ عورت، صرف وہ کافر نہیں ہوتے جو بارڈر پار ہوتے ہیں، کچھ ادھر بھی پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہاں کرنا چاہ رہا ہے تو بالکل والد کو حق ہے زبردستی روکے۔
اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے دونوں کرو، لیکن اگر دونوں جائز ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں تو بالکل دونوں کی بات کو سننا چاہیے. اسے غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ جناب میری بیٹی جو ہے اس نے انکار کر دیا. لو جی، لوگ کہتے ہیں جی لو جی اس نے اچھی تربیت کی ہوتی تو آج بیٹی انکار نہ کرتی، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حق دیا کہ اس سے پوچھو، اس کی رضامندی لو پھر نکاح کرو. اب ماں باپ کی وہ کی ہوئی مسٹیک کیا ہوتا ہے، دونوں کا نکاح ہو گیا، وہ اس کی شکل کو اچھا نہیں لگتا، وہ اس کو اچھا نہیں لگتا، اور کیا ہوتا ہے پہلے دن سے بنیاد رکھ دی گئی. اور ہم نے ایسی فیملیاں دیکھی ہیں جن کے 8 بچے ہو گئے ہیں لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کہتا ہے میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی کی. وہ زبردستی ہی بستے ہیں، بس جائیں تو، ورنہ کیا ہوتا ہے جلد از جلد ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. والدین سے گزارش ہے، ماں کا فرض بنتا ہے اپنی بیٹی سے رائے لے، اور باپ کا فرض بنتا ہے اپنے بیٹے سے رائے لے کہ میرا بیٹا تو نے زندگی گزارنی ہے، میں آج ہوں کل نہیں ہوں، یہ میں تیرا رشتہ کر رہا ہوں. لیکن اگر باپ دیکھے گا کیا لڑکی والوں پہ پیسہ بہت ہے، اونچے خاندان کے ہیں، لوگ ان کو سلام ٹھوکتے ہیں، اور جناب یہ محلے کا چودھری ہے، نواب ہے، فلاں فلاں ہے، تو اس بنیاد پہ شادی، اس بنیاد پہ تو پھر اللہ کی رحمتیں نہیں آنے والی. اللہ کی رحمتیں، اپنے بچوں کی خوشیوں کو دیکھیں، اپنے بچوں کی خوشی اور رضامندی کو دیکھیے. اسی لیے طلاق کی ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح لو میرج، یہ لفظ آپ نے بڑا سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ، عام بندے بھی بڑا خوش ہو کے کہتے ہیں میں نے لو میرج کر رہا ہوں. جی لو میرج کیا ہوتا ہے؟ محبت کی شادی. محبت کی شادی لفظ اچھا ہے، لفظ اچھا ہے، لیکن جس معنی میں اس دنیا میں آج کے دور میں استعمال ہو رہا ہے انتہائی خطرناک. محبت کی شادی کون سی ہوتی ہے؟ سنیں، محبت کی شادی یہی ہوتی ہے کہ جب لڑکے سے پوچھا جاتا ہے بیٹا تو یہاں پہ نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں کرنا چاہتا ہوں. بس یہ محبت کی شادی ہو. یہ کوئی محبت کی شادی نہیں. کیا ہوتا ہے اس محبت جو آج چل رہی ہے؟ وہ جناب کہتا ہے میں تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، میں تیرے لیے کیا زمین و آسمان کو کلابے ملا دوں گا، میں تیرے لیے اپنی جان دے دوں گا. اسے اتنا اوپر لے کے جاتا ہے اس لڑکی کو، اس بیٹی کو آسمان کی بلندیوں پہ. اور جب ہوتا ہے نکاح، شادی اگر ہو گئی ان کی، اگر ہو گئی شادی، پہلے تو کیا ہوتا ہے شادی نہیں ہوتی، کچھ اور ہی ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، بربادی ہو جاتی، عزتوں کے جنازے نکل جاتے، عزتوں کے جنازے. اور اگر شادی ہو بھی جائے تو لڑکی کو پہلے دن پتہ چل جاتا ہے کہ جو میرے لیے تارے توڑ کے لاتا تھا وہ اٹھ کے ایک گلاس پانی بھی پینا خود گوارا نہیں کر رہا. جب اس کی اینک کی یہ محبت کی اینک اترتی ہے، یہ رنگین اینک اتار کے جب دیکھتی ہے نا کہ ایکچوئل لائف کے اندر، حقیقی زندگی کے اندر کیا ہو رہا ہے، پھر وہ کہتی ہے وہ میرے خوابوں کا شہزادہ تو نہیں ہے، کوئی اور تھا، میں نے غلطی کر دی، میں تو تیری باتوں میں آ گئی اور میں تو تیرے فلاں باتوں کے اندر آ گئی، تو اتنے دعوے کرتا تھا. وہ کہتا ہے چل اگر تو اتنی اچھی ہوتی تو شادی سے پہلے میرے ساتھ گپے نہ لگاتی. ہوتا کیا پھر؟ طلاق، ختم کام، پھر وہی سارے معاملات سارے برباد ہو گئے. اللہ سے ڈریے نوجوانوں، تم بھی، میری بیٹیوں تم بھی، سب اللہ سے ڈرو اس معاملے. یہ لو میرج نہیں ہے. لو میرج کون سی ہے؟ آپ کے ماں باپ بھی راضی ہوں، آپ بھی راضی ہوں، یہ ہے لو میرج. اللہ اکبر. اس سے آگے بڑھتے ہیں. شکوک و شبہات، شکوک و شبہات طلاق کا سبب بن رہے ہیں، آج کے دور میں زیادہ ہو گئے. اور اس کی وہی وجہ جو میں نے پہلے بھی بیان کی، موبائل کی وجہ سے. لیکن نیک مرد اور نیک عورتیں، انہیں کیا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو ظن سے بچو، شکوک و شبہات سے بچو، فتبینوا، تحقیق کیا کرو. خامن اگر مسکرا کے بات کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، تو بیوی کہتی دیکھا میں کہتی تھی نا اس کے کہیں اور بھی رابطے ہیں. اب اس کے دل میں شیطان نے اپنا حملہ کر دیا. اور مرد جب دیکھتا ہے اپنی بیوی کو
کہ وہ ہنس کے میسج کر رہی ہے یا کال، وہ کہتا ہے کوئی تو رولا ہے، میں گھر سے 12 گھنٹے گم رہتا ہوں، اس کا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ یہ میاں بیوی والا رشتہ انتہائی اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اگر اعتماد ٹوٹ جائے پھر گھر نہیں بسا کرتے۔ پوزیٹیو سوچا کرو، اپنی بیوی پہ یقین رکھو، بیوی کو چاہیے اپنے خامن پہ یقین رکھے، دونوں ایک دوسرے پہ اعتماد کر کے چلیں، ورنہ یہ گھر نہیں چلے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے موبائل، اس کو چھوڑیں، اس کو چھوڑیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے یا مسجد سے نکلے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بھی تھی، سنیے، بیوی بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پہ شک کرنا بھی ایمان کو ہلا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب باہر نکلے نا تو 2 صحابی قریب میں سے گزرے، آپ بھی ان کو کراس کر گئے، آپ تھوڑا آگے جا کے رکے، آپ نے فرمایا بات سنو، کون ہو تم؟ وہ دونوں جب قریب آئے تو دونوں صحابی تھے، انصاری تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ، اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ پہ شک کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم شک نہیں کرو گے، ممکن ہے شیطان تمہارے دلوں کے اندر شک ڈال دے۔ اللہ اکبر، فوراً کلیئر کرو۔ بیوی ہے تو اپنے خامن کو کلیئر کرے کہ میں اپنی بہن سے بات کر رہی ہوں، میں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں، میں اپنی ماں سے کر رہی ہوں۔ اور خامن ہے تو وہ بتائے بھائی یہ دیکھ موبائل میرا لاک کھلا ہے، پاسورڈ کھلا ہے، چیک کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دونوں اعتماد کے ساتھ رہے۔ شکوک و شبہات آپ کی طلاق کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مرد بد اخلاق ہونا، گندے اخلاق والا، جب بولے گا گالی دے کے، جب بولے گا جوتی ہے میرے پاؤں کی، تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیرے ماں باپ کی ایسی کی تیسی، یہ ہے مرد۔ یہ مرد ہے جو صرف عورتوں کو آنکھیں دکھا سکتا ہے۔ اس کو پکڑو نا ذرا لے جا کے اور انڈیا کے بارڈر پہ کھڑا کر، یہاں آنکھیں نکالنا تجھے پتہ چلے، وہاں اسے سانس نہیں آئے گی۔ اور بیوی کے سامنے اس کی ماں، بہن، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار سب کو بلا وجہ، ہوا کیا ہے جی، کام سے آیا ہوا تھکا ہوا بیچارہ، وہ ساری تھکاوٹ آ کے کس پہ، اس بیچاری جو سارا دن اس کے لیے بن سمر کے تیار ہو کے بیٹھی تھی، میرا خاوند آئے گا، میں بسم اللہ کروں گی، پانی پلاؤں گی، اچھے الفاظ سے اس کا استقبال کروں گی، اور یہ آتے ہی بد اخلاقی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے عورت برداشت کرتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب عورت، ایک صحابی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی اللہ کے نبی کئی سال ہو گئے ہیں میرا خامن میرے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، حتیٰ کہ مجھے مارا بھی ہے، اللہ اکبر، میں نے اس کو بڑا برداشت کیا ہے، لیکن آج آخر ہو گئی، اللہ کے نبی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ اپنے اخلاق اچھے کریں، وہ آپ کی نکرانی نہیں ہے، وہ آپ کی ملازمہ نہیں ہے۔ ملازموں سے بھی میرے نبی نے فرمایا تھا یہ اگر کئی مرتبہ بھی غلطی کر دیں تو معاف کر دینا، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا صرف ایک اچھا جملہ اس کے 12 گھنٹے کی دن کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے۔ لیکن اگر اخلاق اچھا نہیں رکھیں گے تو میرے بھائی طلاقیں ہوں گی، معاملات خراب ہوں گے۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں مختصر جو ہے نا روشنی ڈالتا چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح لڑکی کے ماں باپ ضرورت سے زیادہ بچی کو سپورٹ کرنا، اس کی ہر جائز نجائز بات کو پورا کرنا۔ نہیں تو ٹھیک ہے، تیرا خامن گندا ہے، تیرے سسرالی گندے ہیں، تیرے سسرال کے سارے گندے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ بات کیا ہوئی؟ بات معمولی سی ہوگی۔ وہ جی صبح جاتے ہوئے مجھے کہہ گئے تھے آج تو نے کھانا اچھا نہیں بنایا، دیکھیں جی میرے سے وہ خوش نہیں ہے، میرے سے راضی نہیں ہے، اور وہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے، ماں کہتی ہے نہیں تو بڑی تکڑی ہے، ہم اس کی ایسی تیسی کر دیں گے، بلا وجہ سپورٹ۔ کچھ ہوتی ہیں ریزنیبل باتیں، نان و نفقہ نہیں دیتا، کھانا نہیں دیتا، مار پٹائی میں بہت زیادہ کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے۔ چلیں یہ تو آپ شکایت لگائیں اپنے بڑوں کو، لیکن چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑکی کا ماں باپ کو فون کرنا، اور ماں باپ کا کیا، اپنی بیٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا کہ حتیٰ کہ
وہ باغی ہو جاتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے جب یہ لڑکی طلاق لے کے اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہے نا، آگے رشتے بہت مشکل ہو رہے ہیں بھائی، بہت مشکل ہو رہے ہیں بیٹیوں کے رشتے، بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ گھر میں بیٹھی ہے، ماں باپ تو جب تک زندہ ہیں یہ ٹھیک بیٹھی، اگر اس کی زندگی میں ماں باپ چلے گئے پھر وہی بھابیاں، وہی بھائی، وہی اپنے، وہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر یہ کہتی ہے ہائے کاش میں نے وہ غلطی کی تھی، نہ کرتی تو آج میں اپنے گھر میں آباد ہوتی۔ بیٹیوں کو چاہیے صبر کریں، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت کی زیادہ بیٹی ہوتی ہے تب بھی طلاق دے دی جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا خامد، بیٹی پیدا ہوتی ہے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ جی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، کوئی مبارک دے، اس کے گلے پڑ جائے، انا للہ و چلو اگر خامد برداشت کر بھی جائے نا تو اس لڑکے کی ماں آ کے اپنے بیٹے کو گلے لگا کے روتی ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، جبکہ وہ ماں بھی کسی کی بیٹی تھی۔ کثرت بیٹیوں کی وجہ سے طلاق دے دیا تھی، اور یہ انتہائی بدبختی ہے۔ وہ بیٹیاں تیری ہیں، نسل تیری ہے، اور تو طلاق کسے دے رہا ہے؟ اپنی بیوی کو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اسلامی تعلیم کا نہ ہونا، اسلامی تعلیم دیکھیں آپ یونیورسٹی تک پڑھ لیں لیکن آپ کو گھرداری کی تربیت کوئی نہیں دے گا، کون دے گا؟ اسلام۔ ہم بچیوں کو بنیادی اسلامی تعلیم تربیت دیں تاکہ بچیاں اپنا گھر آباد کریں، ان کو پتہ چلے کیسے چلنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساس اور سسر، یہ بھی آج کل بڑی وجہ ہے طلاقوں کی۔ ساس اور سسر کیا ہے جی؟ وہ دلہن کو لے کے آئے، میری بیٹی ہے، میری فلاں ہے، ہم تو اسے اپنی پلکوں پہ رکھیں گے، سر پہ سجائیں گے، فلاں کریں گے، اور جب وہ آ جاتی ہے کہتے ہیں یہ سب سے بڑی نکرانی اس گھر کی ہوگی، سارے کام یہی کرے گی۔ بالکل، کوئی نکرانیوں کو بھی چھٹی کروا دو، یہی سارے کام کرے گی، ہمارے بھی، ہماری بیٹیوں کے بھی، ہمارے دامادوں کے بھی، ہمارے مہمانوں کے بھی، سارے قبیلے کی نکرانی کون؟ بہو۔ اور آخر کیا ہوتا ہے؟ طلاق، معاملات برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح شادی سے پہلے حقائق چھپا لینا، عمر کم بتا دینا، یا کوئی مرض ہونا لڑکے یا لڑکی کو لیکن بتائی نہیں جاتی، اور بعد میں کیا ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے؟ طلاق۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تھے تو اس میں 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور اس میں ایک آیت ہوتی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایمان والو، سیدھی صاف سچی بات کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تمہارے معاملات زندگی کے سارے درست کر دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو حقائق شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے نہیں چھپانے چاہیے، صاف ستھری بات کر دینی چاہیے۔ اور اسی طرح میاں بیوی کا کسی اختلافی بات کو طول دینا، وہ کہتے ہیں نا کیڑی کی ٹانگ میں رسی ڈالیں، ٹھیک ہے نا، کھینچتے جاؤ بھائی، چلو جی بھائی۔ دیکھیں آپ مرد حضرات ہیں جو شادی شدہ ہیں، اس بات کو پلے باندھ لیں۔ مرد کو غصہ آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، عورت کو بھی آ جاتا ہے، لیکن کیا کریں؟ اس بات کو چند منٹ کے اندر اپنے دل سے نکال دیں، ایک بہترین زندگی گزارنے والا۔ اب اگر اس غصے کو پالے گا کہ میں نے اب اس کے قریب نہیں جانا، میں نے اس کو بلانا نہیں ہے، میں نے اس کو روٹی نہیں اس کے ساتھ کھانی، میں نے اس سے کلام بھی نہیں کرنا، اور 6 مہینے سال ایسا کرتا ہے تو یاد رکھیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ گھر آگے نہیں چلتا، طلاق ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔